آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھتی ہے اور سرکار کی نگاہ نبوت کے سامنے کوئی چیز چھپ کیسے سکتی ہے؟ حارثہ انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، فرمایا تمہارا بیٹا حارثہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں، آج میں خوش ہوں کیوں؟ میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ تو دوسری طرف زمین پہ چلنے والی چونٹی بھی کہتی ہے ابو بکر صرف تم خوش نہیں، آج تو میں بھی خوش ہوں کہ میرے بھی آقا تشریف لے آئے ہیں۔ اگر ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں کہ میں خوش ہوں کیوں؟ میرے آقا تشریف لائے ہیں، ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی کہتا ہے عمر وہ تیرے نبی نہیں، وہ تو میرے بھی نبی تشریف لے آئے ہیں۔ اگر سرکار نہ آتے تو قد تو گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میلاد سے ہمیں کچھ نہیں ملا، ارے سرکار کا یہ احسان کم ہے کہ آج تمہارے قد بھی سلامت ہے تو محبوب کی جشن ولادت کا صدقہ ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے ان کا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے ان کا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہمارے قد بھی سلامت ہیں محبوب آپ کی آمد کا صدقہ ہے۔ اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نظر میں نور اور دل میں سرور آتا ہے، نظر میں نور اور دل میں سرور آتا ہے، زباں پہ جب بھی میری نام حضور آتا ہے۔ نظر میں نور اور دل میں سرور آتا ہے، زباں پہ جب بھی میری نام حضور آتا ہے۔ پڑھو درود غفلت سے یوں نہ بیٹھو تم، پڑھو درود غفلت سے یوں نہ بیٹھو تم، درود پڑھنے سے چہروں پہ نور آتا ہے۔ تمام حضرات بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میلاد کا جشن منانے سے، میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے۔ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی
بخششتی پیش نظر ان کے میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے۔ میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میلاد کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، سرکار کا دنیا میں تشریف لانا مسلمانوں کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے رب کی ایسی رحمت ہے کہ جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ باقی عیدوں کو دیکھا جائے، عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے ہر مسلمان خوش ہوتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ عید والے دن سارے انسان ہی خوش ہوں، یعنی عید الفطر سارے انسانوں کی بھی عید نہیں ہے، صرف عید مسلمانوں کی عید ہے۔ عید الاضحیٰ کو دیکھ لو تو وہ بھی عید سارے انسانوں کے لیے بھی عید نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ لیکن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ باقی عیدیں صرف انسانوں کے لیے عیدیں ہیں، لیکن عید میلاد النبی انسانوں کی بھی عید ہے، سارے جہانوں کی بھی عید ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ صرف مسلمان خوش ہو۔ اگر ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں، آج میں خوش ہوں کیوں میرے آقا تشریف لائے ہیں، تو دوسری طرف زمین پہ چلنے والی چونٹی بھی کہتی ہے ابو بکر صرف تم خوش نہیں، آج تو میں بھی خوش ہوں کہ میرے بھی آقا تشریف لے آئے ہیں۔ اگر ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں کہ میں خوش ہوں کیوں میرے آقا تشریف لائے ہیں، ہوا میں اڑنے والا پرندہ بھی کہتا ہے عمر وہ تیرے نبی نہیں، وہ تو میرے بھی نبی تشریف لے آئے ہیں۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے میں آج خوش ہوں، آج عید کا دن ہے کہ میرے آقا تشریف لے آئے ہیں، تو درختوں کو جوش آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عثمان وہ تیرے نبی نہیں، وہ تو ہمارے بھی نبی تشریف لے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ بالخصوص قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لوگوں یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، یعنی یاد کرو اس زمانہ جاہلیت کو۔ آج جو کہتے ہیں میلاد سے کچھ نہیں ملا، وہ یہ قرآن کی آیت تو سنیں، کیا انہیں سرکار کے میلاد سے کچھ ملا ہے یا نہیں ملا؟ رب فرماتا ہے یاد کرو اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
جب تم آپس میں دشمن تھے کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب فرماتا ہے اس نعمت کی وجہ سے ہم نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ وہ دشمن جن کی دشمنی سالوں تک چلتی تھی، بھائی بھی لڑ پڑتے تھے تو کئی سالوں تک قتل و غارت ہوتا، آپس میں لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس نعمت کو یاد کرو جس سے پہلے تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ دل کتنے ملے؟ کیا تم صرف رشتہ دار بنے؟ کیا تم آپس میں بیٹھنے والے بنے؟ رب فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اس نعمت کی برکت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ جیسے بھائی آپس میں پیار کرتا ہے تم ایسے بن گئے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ دوسرا احسان اس نعمت کا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو جب وہ نعمت نہیں آئی تھی تو تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم جہنم کے بالکل قریب تھے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے پہ تھے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے اس نعمت کی برکت سے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتا ہے اس نعمت کی وجہ سے ہم نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ جس نعمت کی وجہ سے آپس میں دل لوگوں کے بھائی بھائی بن گئے، وہ نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ سرکار کی آمد کا صدقہ ہے۔ سرکار کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جہنم سے بچا کے جنت کا رستہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ سرکار کی آمد کا صدقہ ہے۔ ارے وہ جو کہتے ہیں ہمیں میلاد سے کچھ نہیں ملا، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر سرکار نہ آتے، تم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، تم جہنم میں گر جاتے، تمہاری وہ دشمنیاں آج کس عروج پہ ہوتی۔ آج اگر تمہارا قد بھی سلامت ہے تو میں کہتا ہوں یہ بھی محبوب کی آمد کا صدقہ ہے۔ وہ اٹھا کے دیکھو بخاری شریف، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو تھا وہ 60 گز تھا۔ پھر کیا ہوا؟ چوں زمانہ گزرتا گیا قد گھٹتے چلے آئے، ایسے گھٹتے آئے، ایسے گھٹتے آئے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں نہ آتا تو قد کو بریک نہ لگتی، اگر میں نہ آتا تو قد سلامت نہ ہوتے۔ سرکار فرماتے ہیں جب سے میری آمد ہوئی ہے اللہ نے قد کو بھی بریک لگا دی ہے، سرکار کی آمد کی وجہ سے۔ یعنی اب جو ہمارا قد ہے یہ وہی ہے جو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اگر سرکار نہ آتے تو قد تو گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میلاد سے ہمیں کچھ نہیں ملا، ارے سرکار کا یہ احسان کم ہے کہ آج تمہارے قد بھی سلامت ہے تو محبوب کی جشن ولادت کا صدقہ ہے، سرکار کی آمد کا صدقہ ہے۔ اگر تو پڑا ہوتا کہیں گوبر کے نیچے 1 انچ کا تیرا قد ہوتا تو پھر پتا چلتا کہ سرکار نہ آتے تو پھر کتنا میرے لیے نقصان ہوتا۔ سرکار آئے ہیں تو اللہ نے تمہارے قد کو بھی سلامت فرما دیا ہے۔ وہ کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے ان کا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے ان کا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر ہمارے قد بھی سلامت ہیں محبوب آپ کی آمد کا صدقہ ہے، سرکار کی آمد کی جو برکت ہے۔ ارے آج محفل میلاد سجا کے بیٹھنے والوں تمہیں پتہ بھی ہے اس مجلس میں جو آتا ہے اسے ملتا کیا ہے، جو سرکار کا میلاد مناتا ہے اسے ملتا کیا ہے۔ ارے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل میں آ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا یا سنتا ہے اسے ملتا کیا ہے۔ ارے یہ وہ محفل ہے جس میں جب عاشق نبی آ کے سرکار کی جشن ولادت کا تذکرہ کرتا ہے بیٹھا فرش زمین پہ ہوتا ہے، حاضری عرش بری پہ لگ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت میں جلوہ افروز تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے محفل میلاد منا رہے تھے۔ محفل میلاد کس انداز میں تھی؟ صحابہ بیٹھے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے،
सरकार ने पूछा मा अजलसकुम, सहाबा आज का जलसा कैसा है? ना मैंने तुम्हें बुलाया, ना यहाँ पे बिठाया, ना आज कोई ऐसे मौजू पे तुम्हें बुलाया था। मा अजलसकुम, सहाबा आज क्यों बैठे हो? आज का ये जलसा कैसा है? अब यहाँ पे कोई ये एतराज ना करे कि सरकार को माज़ल्ला पता नहीं था कि ये क्यों इकट्ठे होके बैठे हैं। अरे वो सरकार की निगाहे नबूवत जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें देती हो, वो मस्जिद में बैठे अपने गुलामों से बेखबर तो नहीं थी। हजरत उम्मे हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बुखारी के अंदर हदीस है, जब हमारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा हारिसा शहीद हो चुका है, अगर तो वो जन्नत में पहुंच चुका है तो मैं सब्र कर लेती हूँ, अगर जन्नत में नहीं पहुंचा माँ हूँ रोने की तो इजाजत अता फरमा दो। अब सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ऐ उम्मे हारिसा मुझे नहीं पता, मैं तो जमीन पे बैठा हूँ, बेटा तुम्हारा जन्नत में कहाँ है। नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ उठा के देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाहे नबूवत कहाँ तक देखती है, और सरकार की निगाहे नबूवत के सामने कोई चीज छुप कैसे सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, या उम्मे हारिसा इन्नहा जिनानुन फिल जन्ना व इन्नबनके असाबल फिरदौसल आला। फरमाया ऐ उम्मे हारिसा तुम रब की एक जन्नत की बात करती हो, मेरे रब की तो कई जन्नतें हैं, और तुम्हें बताऊं तुम्हारा बेटा हारिसा कहाँ है। फरमाया इन्नबनके असाबल फिरदौसल आला, फरमाया तुम्हारा बेटा हारिसा जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। अब वो निगाहे नबूवत जो फर्श पे बैठ के जन्नत की खबरें दे रही है, उनसे अपने गुलामों का हाल छुपा हुआ तो नहीं था कि तुम क्यों बैठे हो, लेकिन सरकार ने पूछा इसलिए था, मैं पूछूंगा मेरे गुलाम जवाब देंगे तो बात चलते चलते खोखे वाली तक भी पहुंच जाएगी कि नबी के आशिक क्यों बैठे हैं, इनका मकसद क्या है। पैसा लगाया, दोस्तों को दावत दी, महफिल सजाई, ये सब कुछ एहतमाम किया, क्यों किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा मा अजलसकुम, सहाबा आज का जलसा कैसा है। तो आगे सहाबा ने क्या जवाब दिया, दिल के कानों से सुनना सहाबा के इस जुमले को। फरमाने लगे जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहू, महबूब हम यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, नज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुहू, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आगे फरमाया इसलिए वमन्ना अलैना बिका, महबूब हम इसलिए बैठ के रब का जिक्र कर रहे हैं, रब की हम्द बयान कर रहे हैं। क्यों, फरमाया अल्लाह ने आपको भेज के इस उम्मत पे जो एहसान किया है, हम इस बात पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। वमन्ना अलैना बिका, आपकी वजह से अल्लाह ने जो एहसान किया है, हम इस वास्ते रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अरे वहां सहाबा बैठ के रब का शुक्र अदा कर रहे थे, और आज यहाँ तुम बैठ के रब का शुक्र अदा कर रहे हो कि अल्लाह ने सरकार को भेज के हम पे करम कितना फरमाया है। जब सरकार ने ये सुना तो आगे क्या फरमाया, फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, सहाबा मुझे कसम उठा के बताओ, क्या तुम इसलिए बैठे थे, क्या तुम्हारे बैठने का मकसद यही था, रब का जिक्र कर रहे हो, रब की हम्द बयान कर रहे हो कि अल्लाह ने महबूब को भेज के हम पे जो एहसान किया है, क्या उस एहसान पे रब का शुक्र अदा कर रहे हो। जब सहाबा ने ये सुना कि सरकार कसम लेना चाहते हैं तो सहाबा बोल पड़े, फरमाने लगे वल्लाहि मा जलसना इल्ला ज़ालिका, महबूब हमें रब की कसम है, हम किसी और मकसद के लिए नहीं बैठे थे, जो हमने बताया है हम इसी मकसद के लिए बैठे थे, रब का जिक्र कर रहे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको भेज के हम पे जो एहसान किया है, हम इस बात पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मतलब क्या था, मतलब ये था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, महबूब आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। जब तक हम गुलामे रसूल नहीं थे तो कोई गली में भी सलाम नहीं करता था, कोई मोहल्ले वाला भी सलाम नहीं करता था, लेकिन जब से गुलामे रसूल बने हैं, बिलाल चलता जमीन पे है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है, मकाम ये मिला है, तो हम इस बात पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। आगे सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, सहाबा ने कसम भी उठा ली,
اب جو لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض آنا تھا، قربان جاؤں سرکار کے علم غیب پہ، سرکار دیکھ رہے تھے کہ کوئی بدبخت یہ نہ سوچے اگر صحابہ کی زبان پہ یقین ہوتا تو قسم کیوں لیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملے بھی بول دیے، فرمایا انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میرے صحابہ میں نے تم سے قسم کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تمہاری زبان پہ یقین نہیں تھا، تو پھر قسم کیوں لی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے انہ اتانی جبریل، اے میرے صحابہ میں کاشانہ نبوت میں تھا، تم مسجد نبوی شریف میں تھے تو سدرہ سے جبریل آ گئے ہیں۔ جبریل نے آ کے کیا کہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ کے غلام مسجد میں بیٹھ کے محفل میلاد منا رہے ہیں، رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، ہر ایک کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ فلاں بندہ بھی بیٹھا ہے، میرا فلاں بندہ بھی بیٹھا ہے، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میرے احسان کو بھولے نہیں ہیں، میرے احسان کو فراموش نہیں کیا، یہ آج بھی بیٹھ کے جو میں نے ان پہ احسان کیا ہے اس بات پہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہی تو محفل میلاد ہے، آج ہم بھی بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کر کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ارے محفل میلاد سجانے والوں، خدا کی قسم اللہ نے تو تمہیں ایمان کی دولت بھی عطا کی ہے، آج جو تم کچھ کر رہے ہو اس پہ کتنا اجر ملے گا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ایمان نہ بھی ہو، کٹر مشرک ہو، پھر بھی نبی کی آمد کی خوشی منائے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اسے بھی مل جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے ابو لہب جو کٹر مشرک تھا، جو کافروں کا سردار سمجھا جاتا تھا، وہ جب مرا تو اسے عذاب میں گرفتار کیا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب سے کیا بنا تیرا؟ تو کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، مسلسل عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن ایک دن مجھے اس انگلی سے پانی پلا دیا جاتا ہے، عذاب میں ہونے کے باوجود بھی انگلی سے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ لکھا ہے کس وجہ سے وہ پانی پلایا جاتا ہے؟ کیا کافر کا کوئی عمل اسے فائدہ دیتا ہے؟ نہیں، یہ اتفاق ہے سب کا کہ کافر اگرچہ نیکی بھی کرے اسے کوئی اجر نہیں دیا جاتا، لیکن ابو لہب کو قبر کے اندر انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے۔ وہ کیوں پلایا جاتا ہے؟ ابو لہب کہنے لگا اس لیے کہ میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے۔ وہ کب کیا تھا؟ وہ اس وقت کیا تھا جب سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ لونڈی سویبہ ابو لہب کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے، تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب خوشی میں آیا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، نبی نہیں سمجھا تھا، پھر بھی خوشی کر کے کہنے لگا جا آج سے تو آزاد ہے، انگلی کا اشارہ کیا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کٹر مشرک ہو کے نبی بھی نہیں سمجھا تھا، پھر بھی جب انگلی کا اشارہ کیا ہے، میلاد کی خوشی کی وجہ سے قبر میں اسے بھی پانی پلا دیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے میلاد منانے والوں کے لیے کہ جب کٹر مشرک ہو کے سرکار کی آمد پہ نبی بھی نہیں سمجھا تھا، بھتیجا سمجھ کے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو قبر میں اسے بھی پانی پلا دیا جاتا ہے۔ تو جو نبی کا عاشق ہو، غلام رسول بھی ہو، نبی کا امتی بھی ہو، جب وہ میلاد کی محفل سجائے گا تو اللہ اسے کتنا اجر عطا فرما دے گا۔ یہ سارے دلائل ہیں میلاد کے، ایسا تو نہیں کہ آج ہم شروع ہو گئے ہیں، بلکہ دیکھو تو صحیح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جذبہ۔ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفل میلاد جب مناتے ہیں، اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم وقت ضائع کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا وقت قیمتی ہے یا نبی کے صحابہ کا قیمتی تھا، جنہوں نے جا کے جہاد بھی کرنا ہوتا تھا، دین کی تبلیغ بھی کرنی ہوتی تھی، مسلمانوں تک پیغام دین بھی پہنچانا ہوتا تھا، کافروں کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہوتا تھا۔ وہ صحابہ اپنے قیمتی
قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے جب محفل میلاد منا رہے تھے تو یہ پیغام دے رہے تھے، اے بعد میں آنے والے نبی کے غلاموں، جب تم پہ کوئی اعتراض کرے کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو تو انہیں ہماری مثال دے دینا اور ان کو کہہ دینا، اگر نبی کے صحابہ جہاد پہ جانے کے باوجود بھی، تبلیغ دین کرنے کے باوجود بھی وقت نکال کے یہ بتا رہے ہیں لوگوں ہم نے جہاد بھی کرنا ہوتا ہے لیکن وقت نکال کے محفل میلاد بھی کرنا ہوتی ہے۔ صحابہ نے جب یہ کیا تو اس انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آمد کا جو تذکرہ ہے اور سرکار کی آمد کی وجہ سے رب ذوالجلال کتنا انعام عطا فرماتا ہے، جس نے بھی خرچ کیا، جس نے بھی میلاد کی محفل میں حصہ ڈالا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم یار جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے النعمۃ الکبریٰ علی العالمین کے اندر لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من انفق درہمن علی قرأۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جو نبی کا غلام سرکار کے میلاد پہ ایک درہم خرچ کرے گا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا، جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے سرکار کے میلاد کی تعظیم کی، ادب کے ساتھ آ کے بیٹھا، محفل کو سنا، کیا ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، فرمایا میں علی گواہی دیتا ہوں جب دنیا سے جائے گا تو بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، میلاد کی برکت سے اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے گا۔ اس واسطے یہ برکت والی محفل، یہ اللہ کی رحمت والی محفل، اس میں ادب کے ساتھ بیٹھو، ادب کے ساتھ اس کو سنو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کے انتظام کو اور جن احباب نے اس کی کاوش کی، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کر آئے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قدم قدم پہ کروڑوں عظمتیں اور نیکیاں عطا فرمائے۔